اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 64-62 10واں پارہ ہے۔ الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ الفاظ کی وضاحت کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کلاس میں ہم صرف ان ایک رب جو ہے اس میں سے وہ الفاظ نکالتے ہیں جو افعال ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ورب جنہیں ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ ویسے تو عربی زبان کے قرآن میں جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تقریباً 80,000 الفاظ ہیں قرآن میں، جن میں سے اگر ہم ریپیٹیشن نکال دیں تو جو ایکچوئل ورڈس ہیں قرآن کے وہ تقریباً 2000 بنتے ہیں۔ ان 2000 الفاظ میں سے بھی اگر ہم وہ الفاظ بھی الگ کر دیں جو پیورلی اردو کے ہیں، بہت سے قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ایز اٹ از اردو میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جنت، جہنم، فی سبیل اللہ، اور بہت سارے الفاظ ہیں، مال، جہاد، تو باقی 1500 رہ گئے۔ اب ان 1500 الفاظ میں سے بھی کچھ اسماء ہوتے ہیں، اسم یعنی کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہوتا ہے، کچھ افعال ہوتے ہیں، فعل، اور کچھ حروف ہوتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملانے کے کام آتے ہیں۔ ہم بات کریں گے افعال کی۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ آپ نہ بھی پوری زیادہ گرامر کی تفصیل میں جائیں تو یہ ضرور یاد رکھیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر لفظ کو اگر ہم پک کر لیں تو وہ یا اسم ہوگا، کسی نہ کسی چیز کا نام ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، کسی بھی کام کا کرنا، ہونا، سہنا، کسی بھی زمانے میں پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ یا آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں اردو میں، اور جو عربی لوگ پڑھتے ہیں عربی میں بھی کام کے کرنے کو فعل کہا جاتا ہے، ورب۔ تو یہ جو ہماری کلاس ہے اس میں افعال الگ کر لیتی ہوں آپ کے ہر ٹیسٹ سے پہلے، اور پھر ان کی اس کلاس میں وضاحت کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کو وہ یہ چونکہ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں نا آپ کو دیکھنے میں، اسماء تو پھر بھی سمجھ آ جاتے ہیں، کسی شخص کا نام ہوگا، کسی چیز کا نام ہوگا، کسی جگہ کا نام ہوگا، یا مصدر کا نام ہوگا، یا کسی صفت کا نام ہوگا، تو وہ اسم ہوتا ہے۔ تو فعل جو ہے وہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اب زمانے اردو میں ہم 3 گنتے ہیں ہمیشہ، ماضی، حال اور مستقبل۔ کام یا ماضی میں ہوا، اس نے کھایا، یا حال میں ہوا وہ کھاتا ہے، یا مستقبل میں ہوا وہ کھائے گا۔ عربی میں ان تینوں کو 2 ناموں سے پکارا ہے۔ ماضی تو ایز اٹ از ماضی ہے، جیسے اگر ہے وہ اس نے کھایا تو اکلا، عقل، اکلا آپ نے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں عقل حلال، حلال کھانا، تو اکلا اس نے کھایا، یہ ماضی ہو گیا۔ پھر حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے عربی میں، اس کا ترجمہ ہم حال میں بھی کر لیتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں وہ اس کا سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ یہ ماضی، یہ جو مضارع اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ یہ مضارع کا یہ لفظ جو ہے یہ حال کے لیے استعمال ہوا یا فیوچر کے لیے استعمال ہوا۔ تو اس طرح عربی میں زمانے ہم 2 کنسیڈر کرتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو چیز لی ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کوئی بھی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کس سینس میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جیسے پہلا لفظ ہے یہاں پہ لَيَأْكُلُونَ۔ اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ جو تو لوگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو ظاہر ہے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہوئے وہ تو ان کو ویسے بھی پہچاننے لگ گئے ہوں گے جب انہوں نے
اپنا سبق یاد کیا ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نہیں بھی ٹیسٹ نہیں دینا چاہتا تو وہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 نکالے اور اس میں دیکھے کہ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے لیاکلونا، اس کا تھوڑا سا اس کو ہم کھول کے دیکھیں گے کہ یہ ہے تو فعل ہے، تو یہ فعل کون سا والا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے. تو اس کے لیے ہمیں ادھر اس والے خانے میں جانا پڑے گا. یہاں پہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے لیاکلونا، کیا یہ ماضی والا لفظ ہے یا یہ مضارع والا لفظ ہے؟ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ شروع کا لام جو لام تاکید کہلاتا ہے، جس کا ترجمہ یہاں پہ یقیناً کیا گیا ہے تاکید کے لیے، اس کو نکال دیں، باقی کیا بچ گیا یاکلونا. اب جہاں یہ جو واو نون ہے، یہ اکثر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اونا ساؤنڈ جو ہے وہ جمع کے لیے آتی ہے، تو پیچھے کیا بچا یاکلو. یاکلو یہ مضارع ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. اس کے آگے جب واو نون لگا تو یہ بن گیا یاکلونا، تو ترجمہ ہو گیا وہ کھاتے ہیں. اگر ہوتا یاکلو تو تھا وہ کھاتا ہے، یاکلونا وہ کھائیں گے یا کھاتے ہیں. تو چونکہ یہ سیاق و سباق سے پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ کھاتے ہیں، اور لام تاکید لگا تو یہ ہوگا یقیناً وہ کھاتے ہیں، ضرور وہ کھاتے ہیں. لیاکلونا یقیناً وہ کھاتے ہیں، surely they eat. تو ماضی اکالا، مضارع یاکلو، اس سے مصدر بنا اکلن، کھانا. مصدر کا ترجمہ جہاں بھی جس بھی لفظ کا آپ دیکھیں گے اس میں نون الف نا ضرور ہے. یاکلونا وہ کھاتے ہیں، اور اس کا مصدر ہے اکلن، کھانا. یاد کیا کرنا ہے آپ نے، اکالا ماضی، یاکلو مضارع، اکلن مصدر، اور یہ جو لفظ ہے یہ لیاکلونا. اب اس کا ترجمہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا کہ یہ لام جو ہے یہ الگ ہے، اور یاکلونا بنا ہے اکالا سے، اکالا سے مضارع بنا یاکلو، جمع بن گیا یاکلو. اگلا لفظ ہے یسدونا، وہ روکتے ہیں، وہ بند کرتے ہیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. ماضی ہے اس کا سدا، مضارع یسدو، مصدر سدن، مصدر کا مطلب ہے روکنا. تو یسدو تھا یہ لفظ جس کے آگے واو نون کا اضافہ ہوا، یہ بن گیا یسدونا، وہ روکتے ہیں. اگر یہی ہوتا یسدو تو مطلب ہونا تھا وہ روکتا ہے. یسدونا وہ روکتے ہیں. یکنزونا وہ جمع کر کے رکھتے ہیں. بیہولڈ ماضی ہے کانزا، یکنزو مضارع ہے، کنزن مصدر ہے. اب ان میں سے دیکھیں یکنزو کے آگے اونا ساؤنڈ لگ گئی تو بن گیا یکنزونا، وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، کنز بنا کے رکھتے ہیں. کنزن جمع کرنا، وہ جمع کرنا جو جس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، خزانے کو کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کنز بنا کے رکھا. فبشرہم تو آپ انہیں خوشخبری سنا دو. سو گیو دیم ٹائڈنگس، بشر یبشر تبشیر، خوشخبری سنانا. تو اس میں نہ یہ ماضی ہے، فا تو الگ کر دیں نا، فا کا مطلب ہے تو، ہم بھی الگ کر دیں، اس کا مطلب ہے انہیں. پیچھے کیا رہ گیا بشر، اب یہ ہے بشارہ، اس نے خوشخبری سنائی. یبشر وہ خوشخبری سناتا ہے، تبشیر خوشخبری سنانا. اس سے فعل امر بنتا ہے بشر، خوشخبری سنا دو ہم ان کو. یحما تپایا جائے گا، اٹ ول بی ہیٹڈ. احما یحمی احماء تپانا. تو یہاں احما ماضی، یحمی مضارع، وہ تپاتا ہے. اس مضارع کا مجہول یعنی پیسیوائز بنا یحما، یحمی وہ تپاتا ہے، یحما تپایا جائے گا. احماء مصدر ہے تپانا.
فتقوا پھر داغا جائے گا، ول بی برینڈڈ. کوا یکوی کیون داغنا، تو فتقوا تو داغا جائے گا، یہ بھی پیسو وائز ہے. ٹھیک ہے. یکوی مضارع ہے اور یکوا پھر تقوا، فا جو ہے وہ پھر فا کے کئی معنی ہم ترجمہ کئی طرح سے کر لیتے ہیں. پس پھر تو یہ سارے معنوں میں فا آتا ہے. مطلب ترجمہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں، تو داغا جائے گا، پھر داغا جائے گا، یا پس داغا جائے گا، بات تو ایک ہی ہے. فتقوا پھر داغا جائے گا. فذوقو یہ لفظ پہلے بھی کئی دفعہ آیا. ذاقا یذوق ذوقن چکھنا، مزہ چکھنا. تو مزہ چکھو یہ فعل امر ہے. یہاں پہ تو ماضی ہے، مضارع ہے، مصدر ہے، اس سے یذوق سے بنا پھر ذوقو، تو تم مزہ چکھو فعل امر. تو یو ٹیسٹ، اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھو، اس کا مزہ چکھ کے دیکھو. آیت نمبر 36 ہے سورہ توبہ کی. فلا تظلموا تو تم ظلم نہ کرو. So don't do wrong. ظالم یظلم ظلم، ظلم کرنا. تو فلا تظلموا یہ بھی فعل نہیں ہے. یہاں پہ میں صرف ماضی مضارع اور مصدر لکھتی ہوں، امر اور نہیں ہم جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیا کرتی ہوں. تو یہ فا اسی طرح تو کے معنوں میں، لا نا کے معنوں میں. آگے ہو گیا تظلموا، یظلم سے تظلموا تم ظلم کرو نہ کرو. فلا تظلموا پس نہ تم ظلم کرو. یقاتلونکم وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، وہ تم سے لڑتے ہیں. they fight you. قاتل ماضی، یقاتل مقاتلۃ مصدر ہے جنگ کرنا. تو یقاتلون جمع ہے ماضی مضارع کا، اور واحد اس کا کیا تھا؟ یقاتل. مضارع میں دیکھیں کیا ہے؟ یقاتل، وہ لڑتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے. آگے واو نون اس کے لگا دیں تو بن جائے گا یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں. تو آگے یقاتلون کے آگے کم تم سے، وہ جنگ کرتے ہیں تم سے. یذلو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ بھی مجہول ہے. اذل یذل اذلال گمراہ کرنا، یذلو ہے وہ گمراہ کرتا ہے، اور یذلو وہ گمراہ کیا جاتا ہے، مجہول ہے. یہ مضارع مجہول. فیحلوا تو وہ حلال کر لیتی، they make it lawful. احل یحل احلال حلال کر لینا. تو فیحلوا، یحلوا کے شروع میں فا لگا ہے اور آگے جمع کے لیے یحلون، واو نون تھا اس کے آگے، یحلون نون ڈراپ ہو گیا کسی وجہ سے، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ یحلوا. فامین تو وہ حلال کر لیتے ہیں. فیحلوا. انفرو تم نکلو، گو فورتھ. نفر ینفر نفور نکلنا، جس کے لیے ایک نئے لفظ استعمال کرتے ہیں. نفیر عام سب کے لیے نکلنے کا عام حکم تھا غزوہ تبوک میں. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے انفرو نکلو، تو یہ فعل امر ہے. جس میں بھی حکم دیا جائے گا وہ فعل امر ہوگا. اس ساقل تم بوجھل ہو جاتے ہو. یو کلنگ ہیویلی، یو کلنگ ہیویلی. تساقلا یا تساقل، تساقل بوجھل ہونا. اس ساقل تم بوجھل ہو جاتے ہو. یا تساقلو اس سے اس ساقل تم یہ حاضر کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر اور فعل مضارع. ارضیتم کیا تم نے پسند کر لیا؟ آر یو پلیزڈ کیا تم خوش ہو گئے؟ راضیہ یرضا رضن پسند کرنا. اور آرازیتم ہے، شروع میں جو حمزہ لگا ہے نا، یہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے.
سوال پوچھا جا رہا ہے کیا رضی تم راضی ہوئے، یہ ہے راضیہ، وہ راضی ہوا، یہ غائب کا صیغہ ہے، وہ ایک راضی ہوا، راضیہ، جیسے نا راضی اللہ، اللہ راضی ہوا، راضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے، کہتے ہیں نا ہر صحابی کے نام کے ساتھ تو یہی لفظ ہوتا ہے نا، رضی اللہ، راضی ہوا اللہ عنہ اس سے، تو اگر زیادہ صحابہ کی بات ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، عنہم ان سب سے اللہ راضی ہوا، رضی اللہ عنہ و رضو عن، اور وہ راضی ہوئے اس سے، اللہ راضی ہوا ان سے، یہ بھی آتا ہے قرآن میں، اس لیے صحابہ کے لیے یہ لفظ لگتا ہے رضی اللہ عنہ، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو یہ ہے آراضی تم، کیا تم راضی ہوئے، کیا تم نے پسند کر لیا، یہ حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا، اور شروع میں استفہام کا حمزہ ہے، آراضی تم، کیا تم نے پسند کیا، راضی یا ماضی ہے اور یہ ماضی میں حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مضارع ہوتا ہے یرضا، اور رضن مصدر۔ آگے ہے جی 39 نمبر آیت میں، یستبدل، وہ بدل کر لائے گا، he will replace you، استبدل یستبدل، استبدال بدل کر لانا، یستبدل وہ بدل کر لائے گا، یہ فعل مضارع ہے ایز اٹ از، یستبدل وہ بدل کر لائے گا، یستبدل ہے کسی وجہ سے یہاں پہ وہ پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو گئی ہے، وہ بدل کر لائے گا، تنصروہ تم اس کی مدد کرو گے، یو ول ہیلپ ہم، نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، تنصرو تم مدد کرتے ہو یا کرو گے، تنصرو جمع ہے، یہ تھا تنصرونا جمع، اس کا نون ڈراپ ہوا تو رہ گیا تنصرو، اور آگے ہو اس کی یہ ضمیر لگ گئی، تم اس کی مدد کرو گے، تامن تم، ہو من اس کی، آگے کیا رہ گیا تنصرو، تنصروہ تم اس کی مدد کرو گے، یو ول ہیلپ ہم، لا تحزن تم غم نہ کرو، ڈونٹ گریو، حزن یحزن حزن غم کرنا، لا تحزن یہ فعل نہیں ہے، یحزن سے بن گیا تحزن، تم غم کرتے ہو، تو لا نہیں کا لگا اور نون پہ جزم آ گئی تو سائلنٹ ہو گیا، اس پہ جزم کی وجہ سے لا تحزن وہ بن گیا لا تحزن تم غم نہ کرو، جاہدو جہاد کرو، یو اسٹرائیو یو فائٹ، جاہدہ یجاہدو مجاہدتن جہاد کرنا، فعل امر ہے، جاہدو تم جہاد کرو، وَسَيَحْلِفُونَ اور وہ ان قریب قسمیں کھائیں گے، یہ جو سین آ جاتا ہے نا مضارع کے شروع میں، مضارع کیا تھا ماضی حلفہ، اس نے قسم اٹھائی، یحلفو وہ قسم اٹھاتا ہے یا قسم اٹھائے گا، مصدر ہے حلف قسم اٹھانا، تو یحلفو جو ہے اس کے آگے واو نون لگا، یہ بن گیا یحلفون، وہ قسم اٹھائیں گے، اٹھائیں گے، اب یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ یہ واقعی فیوچر میں ہی ہے تو اس کے ساتھ سین لگ گیا، سین جو ہے مضارع شروع میں جب لگتا ہے تو اس کو مستقبل میں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، وَسَيَحْلِفُونَ اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا اگر ہم استطاعت رکھتے، if we were able، لو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگر، آگے اس کو پڑھنے کے لیے واؤ کو ساتھ جوڑنے کے لیے واؤ کے نیچے زیر آ گئی، ورنہ یہ تھا لو اگر، استطاعنا ہم استطاعت رکھتے، تو اب لو استطاعنا کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے لو استطاعنا، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی نیا ہی لفظ بن گیا، الگ الگ پڑھے تو ہمیں زیادہ آسان لگے، لو اگر
استطاعت اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. استطاعت رکھتے نہ ہم. if we were able, اگر ہمیں استطاعت ہوتی. تو ماضی اس کا کیا ہے؟ استطاع، وہ طاقت رکھتا ہے. یستطیع، وہ استطاعت رکھے گا یا رکھتا ہے. تو آگے نا کی ضمیر ہے جس کا مطلب ہے ہم. اگر ہم استطاعت رکھتے، استطاعنا، یہ فعل ماضی ہے. یہاں پہ استطاع وہ استطاعت رکھتا ہے. اس میں جو متکلم جمع کا صیغہ ہے وہ ہے استطاعنا. استطاعتن، استطاعت رکھنا. 43 آیت ہے اذنتا، آپ نے اجازت دے دی. تا جو ہے نا اس کا مطلب ہے تو نے، آپ نے، حاضر کا صیغہ. اور اس کی جمع ہوتی ہے تم. اگر ہوتا اذن تم، انہوں نے تھا تم سب نے اجازت دی. یا اذنتا، جیسے وہ ایک لفظ ہے نا لنتا، آپ نرم ہو گئے. اس طرح اذنتا، آپ نے اجازت دے دی. یو گرانٹ لیو. اذنا، اس نے اجازت دی. یا زن، وہ اجازت دیتا ہے یا دے گا. اذن، اجازت دینا. اذن تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اذن عام ہے، سب کے لیے عام اجازت ہے. تو یہ فعل یہ ماضی ہے آزینہ سے ازنتا. آیت 43 میں ہے لفظ یتبینہ، ظاہر ہو جاتا، became evident. تبینہ ماضی، یتبین مضارع ہے. تو یہ ہے مضارع. تبین، تبینہ یتبین، تبین ظاہر ہونا. صدقوا، انہوں نے سچ بولا، انہوں نے سچ کہا. they were truthful. صدق یصدق صدق، سچ بولنا. صدق، اس نے سچ بولا، اس کے آگے واو لگا تو کیا بن گیا؟ صدقوا، ان سب نے سچ بولا. تو یہ فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ، جمع مذکر ہے اور غائب کا صیغہ. لا یستأذنک، لا یستأذنک، وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے. would not ask your permission. اجازت مانگنا ہوتا ہے استاذنا، اس نے اجازت مانگی. یستأذن، وہ اجازت مانگتا ہے. استیذان، اجازت مانگ. تو یستأذن کا مطلب ہے وہ اجازت مانگتا ہے. یستأذن، آگے کا کی ضمیر لگ گئی. یستأذن کا، وہ اجازت مانگتا ہے آپ سے. لا شروع میں لگا، لا یستأذن، نہیں وہ اجازت مانگتا آپ سے. لا یستأذن کا. ورتابت، اور شک میں پڑا ہوا ہے. and are in doubts، شک میں ہے. ارتابہ ہوتا ہے وہ شک میں پڑا ہوا ہے. یرتابو، وہ شک میں پڑے گا یا پڑتا ہے. ارتیاب، شک میں پڑنا. ورتابت، اور وہ شک میں پڑا ہوا ہے. یترددون، وہ بھٹک رہے ہیں. دے ویور. تردد یتردد، ترددن، تردد بھٹکنا، بھٹکا ہوا، بھٹکنا، بھٹکا ہوا نہیں، بھٹکنا، تردد. تو ماضی ہے ترددہ، اور یہ ہے یتردد مضارع. یتردد کے آخر میں اگر واو نون لگ جائے تو کیا بن جائے گا؟ یترددون. تو فعل مضارع، یہ فعل مضارع ہے لیکن جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے، مذکر اس لیے کہ یہ مؤنث نہیں ہے، ورنہ مؤنث تا لگتا. اور غائب کا صیغہ ہے،
حاضر نہیں ہے، متکلم نہیں ہے، غائب کا ہے. غائب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو موجود نہیں ہے. یا ترددون، وہ بھٹک رہی ہیں. فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ابھی ہم نے مضارع سے جمع بنا کے دیکھا کہ واو نون لگ گیا یا تردد کے آگے تو وہ بن گیا یا ترددون. لا اعدو، اب اس میں سے پہلے تو لام الگ کریں نا. یہ لام کون سا ہے؟ یہ تاکید کا لام ہے. ترجمہ میں بھی آ رہا ہے ضرور. باقی رہ گیا اعدو. اعدو وہ تیار کرتے. لا اعدو ضرور وہ تیار کرتے. surely they would have prepared. اعدہ ماضی ہے، یعدو مضارع ہے، اعداد مصدر ہے، تیاری کرنا. تو یہ ہے اعدو. اعدہ ماضی، اعدو اس کا جمع ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب ہے. اعدو صرف اس کے آگے او کی ساؤنڈ لگی ہے جمع بنانے کے لیے، ورنہ یہ ماضی یہ تو ہے نا واحد مذکر غائب. واحد ہے اور مذکر ہے اور غائب کا صیغہ ہے. اس کا ہم نے جمع کا صیغہ بنا دیا. پھر ماضی جمع مذکر غائب اور لام لام تاکید ہے، ضرور وہ تیار کر. فثبتہم، تو ان کو روک دیا. So he made them lag behind. ثبت یثبت تثبیتن، روک دینا. فثبت، تو یہ ماضی ہے نا ثبت، اس کے شروع میں فا لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بن گیا فثبت، تو روک دیا. فثبت، یہ ثبت تھا ماضی، اس نے روک دیا. فا لگ گیا شروع میں تو اس نے روک دیا. ہم لگ گیا آخر میں تو اس نے روک دیا ان کو. فثبتہم، تو اس نے روک دیا ان کو. آیت 47 ہے سورۃ توبہ کی، جس میں لفظ آتا ہے اوضعوا، وہ دوڑاتے. would have been active. اوضع یوضع ایذاء، دوڑانا. تو اوضع اس نے دوڑایا. اوضع اس کے آگے جمع کے لیے واو لگا، یہ بن گیا اوضعوا، وہ دوڑاتے. مضارع ہے اس کا یوزیو اور ایذاء مصدر. ابتغوا، انہوں نے چاہا. they had sought. ابتغا یبتغی، ابتغاء چاہنا. ابتغا ماضی ہے، ابتغا، اور ابتغاء سے یہ جمع بنا لیا ابتغو. اس کے آگے واو لگائیں تو یہ جمع بن جائے گا ابتغو. ابتغا اس نے چاہا، ابتغو ان سب نے چاہا. فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے یہ، اور یہ ہے جمع مذکر غائب. قلبو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے. قلب یقلب تقلیب، الٹ پلٹ کرنا. میں نے آپ کو بتایا تھا قلب دل کو کہا جاتا ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے؟ دل بھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے انسان کا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ ہر وقت آپ کا دل کسی ایک ہی چیز کو کرتا ہے؟ ایک وقت میں انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، فوراً اس کا دل دوسری طرف کو لڑکھنی کھاتا ہے، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کبھی ایمان کا لیول بہت ہائی چلا جاتا ہے، کبھی ڈاؤن چلا جاتا ہے. تو دل ایک جیسا نہیں رہتا. ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہتے ہوئے آ رہے کانا حنظلہ منافقن، کانا حنظلہ منافقن، بس حنظلہ تو منافق ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے میرے دل کا عجیب حال ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کی باتیں سن رہا ہوتا ہوں، ایمان اتنا ایسی ہائی ہو جاتا ہے، ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس اگر ابھی فوت ہو جاؤں تو بس سیدھا جنت میں جاؤں. تو اس طرح اتنا ایمان کا لیول ہائی. لیکن جب میں آپ کی محفل سے اٹھ کے آ جاتا ہوں، آپ کے سامنے سے دور چلا جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، بچوں میں بیوی ہے اور مطلب مصروفیات جو بھی ہیں، بیوی بچے ہیں یا نہیں ہیں،
کیونکہ حضرت حنظلہ تو وہ ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے غسیل ملائک. ان کی اس دن شادی ہوئی تھی اور اسی دن ابھی یہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور اسی رات اور صبح کے ٹائم فوراً ان کو جہاد کے لیے جانا پڑا اور جاتے ہی وہاں پہ شہید ہو گئے اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل ملائک کہا جاتا ہے. تو یہ وہ حنظلہ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تو منافقت کی نشان ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میری بھی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. چلو دونوں چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آپ کو جا کے پوچھا کہ ہماری تو یہ کیفیت ہوتی ہے جب ہم دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں تو دل جو ہے ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا. تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری ہر وقت ویسی ہی کیفیت رہے پھر تو آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ تم سے مصافحہ کریں. تم فرشتے تھوڑی ہو، تم انسان ہو. ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کبھی ہائی کبھی لو. تو یہ جو دل ہے نا، یہ دل بھی جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے. قلب یقلب تقلیب. قلبو یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. قلبا اس نے الٹ پلٹ کر دیا. قلبو باؤ لگ گیا ساتھ تو بن گیا انہوں نے الٹ پلٹ کر دیا. جا آ گیا کیم. جا یجیو مجیء آنا، یہ بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. ولا تفتنی اور آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. and don't put me to trial. فتن یفتن فتون اور فتنتن بھی آتا ہے اس کا مطلب فتنہ میں ڈالنا. اور ولا تفتنی اور نہ فتنے میں ڈالنے مجھے. تسوہم وہ انہیں بری لگتی ہے. it distresses them. سا یسوء سوء برا لگنا. تسوہم جیسے یسوء ہے نا مضارع، اسی طرح یہ تسوء بری لگتی ہے ہم ان کو. لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں. لن جو ہے نا یہ مضارع کے ساتھ لگتا ہے اور اس کو مطلب پرماننٹ اس کی جو ہے نا تاکید بہت ہی ایسی کہ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. اس کا یہ مطلب ہرگز ترجمہ اس کا کسی صورت نہیں. کمپلیٹ نفی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں. لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے لیکن لن کا مطلب ہوتا ہے کسی صورت نہیں ہو سکتا. اور یہ فیوچر کے ساتھ فیوچر کی مضارع کی کمپلیٹ نفی کے لیے یہ لفظ آتا ہے. نیور ول فال اس ہرگز نہیں پہنچے گا. اصابہ ماضی، یصیبو مضارع، اصابتن مصدر ہے پہنچنا. یصیبو نہ ہمیں نہیں پہنچے گا، فعل مضارع ہے یصیبو اور اس کے ساتھ نہ لگا جمع متکلم. مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے. لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں. آگے ہے جی نتربص ہم انتظار کرتے. we await. تربص یتربص تربص انتظار کرنا. نتربص تربص یتربص یتربص وہ انتظار کرتے. نتربص ہم انتظار کرتے. میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا مضارع کی کہ شروع میں جو 4 حروف لگتے ہیں جو ان کے معنی کو جب بدلتے ہیں وہ اسے میں عطین کہا کرتی ہوں. الف مین میں، تا مین تم، یا مین وہ، نون مین ہم. تو یتربص وہ انتظار کرتا ہے، نتربص ہم انتظار کرتے ہیں. تربص انتظار کرنا. لن یتقبل ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پھر آ گیا یہ لفظ لن ہرگز نہیں. یتقبل وہ قبول کیا جائے گا. never will be accepted. تقبل ماضی اس نے قبول کیا. یتقبل مضارع وہ قبول کرتا ہے یا کرے گا. تقبل قبول کرنا.
تو مضارع ہے یتقبلو، اس کے ساتھ لن لگا، لن یتقبل، تو چونکہ یہ مجہول ہے، قبول کیا جائے گا، تو یتقبل پہلا حرف جو ہے اس پہ پیش آ جاتی ہے جب اسے مجہول بنانا ہو، پیسیوائز بنانا، تو یہ ہو گیا لن یتقبل، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منعہم، مانے ہوئی ان سے، prevents them، منع اس نے منع کیا، یمنع وہ منع کرتا ہے، منع ہونا، اللہم لا مانع لما منعت، دعا ہے نا، تو وہاں پہ بھی یہی لفظ آئے، تو منع یہی ہے، منع ماضی والا، منع، تو منع کے ساتھ ضمیر لگ گئی ہم کی، منعہم مانے ہوئی ان سے یا منع کیا ان کو، تضحک نکل جائیں یا مٹ جائیں، جیسے جاء الحق وزحق الباطل، تو زحقہ کا مطلب ہے مٹ گیا یا نکل گیا، یضحک مٹ جاتا ہے یا نکل جاتا ہے، ضحوکن مٹ جانا یا نکل جانا، تو یہاں ہے تضحکا، آگے ہے انفسہم، تو نفس جو ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے، اس لیے یضحکو کی بجائے تضحکا آیا، یا کی بجائے تا کیوں آیا کہ آگے مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ضحک یضحک ضحوکن نکل جانا، تضحکا نکل جائیں، یفرقون وہ ڈرتے ہیں، they are afraid، فرق یفرق فرقن ڈرنا، یفرقو ہے فعل مضارع واحد کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے، یفرقو، تو اس کا جمع بنانے کے لیے واو نون لگا، بن گیا یفرقونا، یفرقونا وہ ڈرتے ہیں، لولو وہ ضرور لوٹ جائیں، surely they will turn، ولا یولی تولیتن لوٹ جانا، واپس مڑنا، لام لام تاکید ہے، ضرور لفظ تھا ولا سے ولو، ولا ماضی ہے نا، ولو جمع کے لیے، وہ ضرور لوٹ جائیں، ضرور کا ترجمہ کی عربی کیا ہے، لا، لام تاکید، لا ولو وہ ضرور لوٹ جائیں، یجمعون سرکٹ دوڑ رہے ہیں، جامہا ماضی، یجمعو مضارع، تو یجمعو کے آگے واو نون لگا، اونا ساؤنڈ نے اسے جمع کر دیا، یہ بن گیا یجمعونا، یجمعو وہ دوڑتا ہے، یجمعونا وہ دوڑتے ہیں، یجمعونا رسیاں توڑا کر دوڑ رہے ہیں، جمہن مصدر ہے، رسیاں توڑا کر دوڑنا بھاگنا، یلمزوگا وہ آپ پر عیب لگاتا ہے، لامزا یلمزو لمزن عیب لگانا، he criticizes you، لامزا ماضی ہے تو یہ ماضی تو نہیں ہے، یلمزو یہ مضارع ہے تو یہ مضارع ہی ہے، یلمزو وہ آپ پر عیب لگاتا ہے، کامین آپ پر، یہ ضمیر ہے، کا حاضر کی ضمیر ہے، یلمزو کا وہ عیب لگاتا ہے آپ پر، آتا دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے انہیں اللہ نے دیا، آتاہم اللہ اللہ gave them، آتا ماضی اس نے دیا، یوتی مضارع وہ دیتا ہے، ایتاؤن مصدر ہے دینا، آتاہم اللہ دیا ان کو اللہ نے، آتا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، آگے ہم کی ضمیر ان کو، اللہ فاعل اللہ نے دیا، یوزونا وہ ایذا دیتے ہیں، دے ہرٹ، آزا ماضی یوزی
وہ ایزا دیتا ہے، یوزی کے آگے لگا اونا، یوزونا، وہ ایزا دیتے ہیں. یوزونا کیا ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر غائب، ایزاؤن مصدر ایزا دینا. یحلفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں، تسویر. حلف یحلف حلف قسم کھانا، حلف اٹھانا. یحلفو کے آگے اونا ساؤنڈ، یحلفونا بن گیا فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. یرزوکم تاکہ وہ تمہیں راضی کرے. لام جو ہے لام تعلیل ہے، تاکہ، سو یرزوکم، سو ایز ٹو پلیز یو، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں. ارزا یرزی ارزاؤن راضی کرنا. یرزی سے یرزونا وہ راضی کرتے ہیں، نون ڈراپ ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، پھر بن گیا یرزو تاکہ وہ راضی کریں کم تمہیں. علم یعلمو کیا انہوں نے جانا نہیں. آ حمزہ استفہام ہے، کیا کے معنوں میں، لم نہیں، یعلمو علیمہ ماضی، یعلمو مضارع وہ جانتا ہے یا جانے گا. علم مصدر جاننا. تو یہ جو مضارع ہے یعلمو، اس کو ہم جب جمع میں کریں گے تو وہ بن جائے گا یعلمونا. تو یعلمونا میں اب نون ڈراپ ہو جائے گا، پیچھے کیا رہ جائے گا، یعلمون. تو یہاں پہ حمزہ استفہام اور لم، علم کیا نہیں، یعلمون انہوں نے جانا، کیا انہوں نے جانا نہیں. یحادی آیت نمبر 63 میں آتا ہے وہ مخالفت کرے، وہ اپوز. حادادا اس نے مخالفت کی، یحاددو وہ مخالفت کرتا ہے. یحاددو سے آگے مصدر ہے محاددتن مخالفت کرنا. تو یہ تھے 49 الفاظ. ایک دفعہ سننے سے بھی کچھ نہ کچھ تو آپ کو سمجھ آئے گی. سننے کے بھی لیول ہوتے ہیں. ایک ہے کیجول لسننگ، آپ چلتے پھرتے سن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کانوں میں جو بات پڑ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، انسان کے ذہن تک پہنچ رہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس سے بھی انسان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے 10%، 15%. ایک دوسرا لیول ہوتا ہے کہ انسان اس کو دھیان سے توجہ سے سنتا ہے اور ادھر ادھر اس کا دھیان نہیں جاتا اور وہ لفظوں پہ غور بھی کرتا ہے. کہ اس سے اگلا لیول ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے. انسان 50% تک سمجھ لیتا ہے اور گین کر لیتا ہے. ایک تیسرا لیول بھی ہوتا ہے، وہ لیول ہوتا ہے احسان والا لیول. احسان کے درجے پہ کوئی کام کریں، اس کے لیے آپ کیا کریں، سب سے پہلے آپ اٹھ کے وضو کریں گے، ارادہ کریں گے، شوق، محبت، لگن، اس کے ساتھ آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، قرآن پاک کھول کے رکھیں گے، کاپی پین پکڑیں گے اور پورا دھیان توجہ، اور پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے انسان. اور جب انسان باوضو ہوتا ہے تو اور زیادہ اس سے وہ چیز افیکٹو ہو جاتا ہے سمجھنا. اور پھر انسان اللہ سے دعا کر کے، رب اشرح لی پڑھ کے، رب زدنی علما پڑھ کے، اور پھر لفظوں کو غور کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، دھیان کرتا ہے. یہ تدبر کا لیول ہوتا ہے جس کا جو ہم سے ریکوائرڈ ہے، جس کی اللہ نے ہمیں، جس کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور جو نہ کرنے پہ اللہ نے گلہ بھی کیا ہے ہم سے. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها، تو تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، کیوں نہیں غور و فکر کرتے قرآن میں. تو یہ جو الفاظ کو کھول کھول کے دیکھنا، سمجھنا، یہی تدبر ہے، یہی تفکر ہے، یہی غور و فکر ہے. حدیث میں آتا ہے ایک لمحے کا تدبر پوری رات کی عبادت سے بہتر. ہم شاید اسے عبادت سمجھتے نہیں، ہم بس سمجھتے ہیں یہ ہمارا سبق ہے، ہمیں یاد کرنا ہے، ہمیں ٹیسٹ دینا ہے، ہمیں نمبر لینے ہیں. انما الاعمال بالنیات، جو کام ہم جس کے نیت سے کریں گے ہمیں اسی کے مطابق اللہ سے اجر بھی ملے گا.
اس لیے قرآن پڑھتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایک دو دو پارے پڑھیں گے تو اجر ملے گا. جو ٹائم بھی ہم قرآن پہ لگائیں گے، چاہے اسے پڑھنے کے لیے، چاہے پڑھانے کے لیے، چاہے سمجھنے کے لیے، چاہے سمجھانے کے لیے، چاہے کسی کو بتانے کے لیے، چاہے لکھنے کے لیے، چاہے ہم اس کی سلائڈس بنا رہے ہیں، چاہے ہم اس کے ورڈز ڈھونڈ رہے ہیں، پک کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ٹائپ کر رہے ہیں، یہ سب کام اللہ کے یہاں بہت قدر و منزلت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہم اجعلنا منہم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.